اصل ناظرین کرام، خبریں تو کچھ بہت ساری ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ الیکشن تو گویا شروع ہو چکے ہیں جی، اور لوگوں کو اب بھی شک ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، یا ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں۔ شک اس لیے ہے کہ وہ ابھی سرگرمیاں اس طرح نہیں ہو رہی، وہ حالت وہ کریٹ نہیں ہو رہی جو الیکشن کی ہوا کرتی ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے، اس کے بعد دیکھیے کیا نقشہ بنتا ہے۔ پیپلز پارٹی پہ نکلی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون بھی اپنے رستے پر گامزن ہے، وہ بھی ان کی ممبر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی پالیٹکس تو یہی ہوا کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کی دیکھیے، انہوں نے تو اتنی بڑی قربانی دے دی ہے کہ اپنے چیئرمین کی قربانی گویا کہ اس لیے کہ انتخابی سیاست پہ حصہ لے سکیں، بلے کا نشان ان سے نہ چھن سکے۔ اس کے لیے آج انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرائے ہیں، جس پر بہت سی گفتگو ہو رہی ہے۔ پریڈیٹ نے شاید کہا ہے کہ یہ تو کوئی الیکشن ایسے نہیں ہے، یعنی کوئی شک کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور الیکشن کیسے ہوتے ہیں جماعتوں کے، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہڑبڑ میں جلدی میں الیکشن کرائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جلدی میں کراؤ گے تو ایسے ہی ہوں گے نا جی، اور کیسے ہوں گے۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سی باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بلاول کی تقریریں بھی ہیں، مسلم لیگ کی سرگرمیاں بھی ہیں، اور کارروائیاں بھی ہیں۔ عدالتوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے جی، ان سب باتوں کا تذکرہ بھی ہم کرنا چاہیں گے۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیو میں سلمان عابد صاحب، ہمارے بڑے ممتاز تجزیہ نگار، وہ موجود ہیں، اور سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب جی، تحریک انصاف کے ممتاز رہنما، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جی، ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہمارے ساتھ وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ عنایت بھی کرتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، وہ موجود ہیں جی۔ اور عرفان قادر صاحب کچھ دیر کے بعد شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ، اور نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ کے، وہ بھی شامل ہو جائیں گے کچھ دیر کے بعد جی۔ سب سے پہلے سلمان عابد صاحب، میں ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو الیکشن ہوئے ہیں، ہمایوں محمد صاحب جی، جو آج الیکشن ہوئے ہیں، انٹر پارٹی الیکشن، کیسے دیکھتے ہیں آپ کو؟ آپ وے فارورڈ ہے، لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں، پارٹی کیسے چلے گی، آپ کو کیا نظر آتا ہے ساری صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ 2022 کے فروری مارچ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا، جس میں پراپر طریقے سے 2 پینل ساری چیزیں کرا کے ہر ایک ووٹر لسٹ وغیرہ 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 سارا کرے، اور بڑے بھرپور طریقے سے اس کے لیے لوگوں نے بڑی بھرپور کمپینیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشنز ہوئے تھے۔ اس میں ایک چھوٹی سی شاید شک تھی کہ جس میں ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی تھی، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، فلانا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہم وہ اعتراض ہٹا دیتے ہیں، ہم اس لحاظ سے کر لیتے ہیں، جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں ایفیڈیوٹ دے دیں۔ ہم نے ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیا۔ اب یہ جب ایفیڈیوٹ ان کو مل گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور یہ مل گیا تھا ان کو جولائی میں مل گیا تھا، انہوں نے اس کے بعد مہینہ لگا کے فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ محفوظ کر دیا۔ پھر انہوں نے 2.5 مہینے بعد وہ فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ کس طرح سنایا کہ 20 دن آپ کے پاس ٹوٹل رہ گئے اور آپ اس الیکشن کو دوبارہ کریں گے۔ اب نمبر 1 سوال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ایفیڈیوٹ کے اوپر اعتراض کرنا تھا، ان کو ایفیڈیوٹ پڑھنے میں کتنی دیر لگی، مہینہ کیوں لگا؟ وہ تو ایک دن میں پڑھ کے اس پہ فیصلہ آ سکتا تھا، جولائی میں ہو سکتا تھا۔ اگر ہمیں جولائی میں بتا دیتے، اگست میں بتا دیتے، تو ہم اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر سے پہلے پراپر طریقے سے جو 3-4 مہینے الیکشن پروسیس کا ہوتا ہے، جس میں ووٹر وغیرہ جو ایک پورا وہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ اب 20 دن میں آپ بتائیں 20 دن میں اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، یہ پورا ایک پروسیس کے لحاظ سے گیا ہوا ہے، اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے پوچھنی ہے کہ یہ کس طریقے سے گیا ہوا ہے، تو پھر آپ نیاز اللہ نیازی صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس الیکشنز کے، وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے کہ یہ الیکشن کس طرح سے ہوا تھا۔ چونکہ یہ دنوں کا تھا تو اس میں سب چیزیں دنوں کے حساب سے کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے تھے، سب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو کوئی دوسرا پینل تھا ہی نہیں۔ تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ جب میرے خیال میں یہ 17 فروری تھا یا 17 مارچ تھا 2023 میں، جب پاکستان مسلم لیگ نون نے، جو کہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ خاص جماعت ہے، ان کے جب میاں شہباز شریف پریزیڈنٹ ان اپوزڈ، مریم نواز سینئر وائس پریزیڈنٹ ان اپوزڈ، احسن اقبال سیکرٹری جنرل ان اپوزڈ، عطا اللہ تارڑ ان اپوزڈ، اسحاق ڈار ان اپوزڈ، مریم اورنگزیب ان اپوزڈ، اور 15 دن نہیں 3 یا 4 دن کے اندر اندر یہ سارا پروسیس ان کا ہو گیا تھا۔ تو وہاں الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا؟
یہ ساری چیزیں سوالات تو اٹھتے اس لحاظ سے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بیسیکلی ان کی نیت یہ ہے، ان کو پتہ ہے، یہ جو خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ وہ لوگ الیکشن نہیں جیت سکتے اگر پاکستان تحریک انصاف آن گراؤنڈ ہو، تو پنجاب میں وہ لوگ نہیں جیت سکتے۔ ٹھیک بات ہے، یہ آپ کی بات بہت بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی۔ میں اب نہال ہاشمی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں مسلم لیگ کا موقف ان کے سامنے آئے گا، پھر میں سلمان عابد صاحب سے بات کروں گا اور کاملہ مرتضیٰ صاحب سے کہ کیا صورتحال نظر آتی ہے اس الیکشن کے بعد۔ ان کو کوئی نظر آتا ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا، بلے کا نشان مل جائے گا، اور الیکشن کے بارے میں ان کے کچھ شکوک و شبہات جو موجود ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن کچھ بہتر نتائج نکلیں گے؟ کیوں نہال ہاشمی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے الیکشن بھی ایسے ہی ہوئے تھے۔ ہیلو، نہال ہاشمی صاحب تک شاید آواز نہیں پہنچ رہی۔ جی سلمان عابد صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، پاکستان میں جو سیاسی جماعتوں کا داخلی نظام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بہت کمزور شکل میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات اسی طریقے سے ہوتے ہیں، بلا مقابلہ۔ اور اب تو یہ نیا پچھلے کوئی دہائی سے ایک نیا نظام آ گیا ہے کہ کوئی کسی کے مقابلے میں الیکشن بھی نہیں لڑتا، بلا مقابلہ انتخابات ہو جاتے ہیں، اور وہی پارٹی کے سربراہ جس کو نامزد کرتے ہیں وہی پارٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی ایسے ہی ہوا شاید۔ پیپلز پارٹی کیا، پی ایم ایل این، ماں سوائے جماعت اسلامی کا ایک دستور ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر انتخابات کا ایک طریقہ کار ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات دیکھیے موروثی سیاست کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اس لیے مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے انتخابی نظام کو چیلنج کرنا ہے پارٹیوں کے، تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کا جو داخلی نظام ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اصول تو یہ کہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ 20 دن کا جو مارجن دیا گیا تھا اس شارٹ پیریڈ میں، جب الیکشن شیڈول سر پہ کھڑا ہے تو کیا ہو سکتا تھا؟ یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ اچھا، ان کی قیادت جو ہے، زیادہ تر لوگ جیلوں میں ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روپوش ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ ایک ایسے ماحول میں الیکشن کی کوئی بہت زیادہ کوئی ٹرانسپیرنسی دیکھ رہا ہو تو وہ ہمیں کہاں ممکن نظر آتی ہے؟ اور وہ ہونا یہی تھا کہ پارٹی چیئرمین نے جس کو نامزد کرنا تھا وہی بلا مقابلہ ہو جاتا۔ اس میں کون سی نئی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب یہ جو اکبر بابر صاحب کا موقف ہے، دیکھیے وہ ایک اس وقت ایک کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں، آج بھی چیلنج کر دیا۔ اب یہ گیند تو چلی گئی ہے الیکشن کمیشن کی کورٹ میں کہ جب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو کیا الیکشن کمیشن ان کو مانے گا؟ فورن فنڈنگ کا بھی اچھا، اب اگر آپ نے پی ٹی آئی کو راستہ نہیں دینا الیکشن میں لڑنے کا، جنہوں نے بھی نہیں دینا، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو بہانہ بنا سکتے ہیں کہ جی یہ الیکشن فیئر نہیں ہے، آپ بلے کا نشانہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن سے زیادہ ہمارے طاقتور حلقوں نے کرنا ہے سر، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی کے ایشوز ہیں وہ پہلے سے ہی کنٹروورشل ہے اور مزید کنٹروورشل ہی رہیں گے۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ اچھا، یہ ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے الیکشن کی، جو کچھ لوگ کہتے ہیں شفاف نہیں ہوئے، جلدی میں ہوئے، تیزی سے ہوئے۔ وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ سب کے الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ہمیں تو آپ نے ہبڑ دبڑ میں الیکشن کروائے ہیں، اور یہ کروایا کہ اگر نہیں الیکشن کراؤ گے، پہلے تو فیصلہ محفوظ رکھا، اب فوراً باقی پارٹیوں کے بھی، مسلم لیگ کے بھی ایسے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ایسے ہوتے ہیں، سب بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہم سے ساتھی دوستوں کی پیرنٹس کی باتیں کہ اپنے معاملات ہیں، وہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں، کیسے نہیں لڑتے، کس کو اٹ از دیئر میٹر، اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون کے دیکھنے کا میٹر ہے کہ الیکشن فری تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا۔ یہ تو الیکشن کمیشن کرے اور پی ٹی آئی اور اس کارکنان جائے جنرل الیکشن، تو یہ جمع خاص کرے کہ پی ٹی آئی کہیں دور دور بھی نواز صاحب کے منصورہ اور ان کے جو ماضی کام ہے اور جو گراؤنڈ ورک ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، جو دیانت کی سیاست ہے، خلافت کی سیاست ہے، رواداری کی سیاست ہے، جو ہے وہ فیس بک پہ کر کے فیس بک اور
آواز سے کٹ رہی ہے. پہلے ان کو کی آواز صاف کر لیں. آواز میں ان کی ٹھیک کر لیں. اتنی دیر میں کامران مرتضیٰ صاحب سے ان کے بارے میں رائے لیتا ہوں. جی کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا اس سارے صورتحال کو دیکھتے ہیں جو پی ٹی آئی کے الیکشن ہو رہے ہیں؟ یعنی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے انتخابات پر اس انتخاب کا کیا اثر پڑے گا؟ جی کوئی مان لے گا کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں اور اس کے بعد مان لیا جائے گا کہ الیکشن کا جو عمل ہونے والا ہے وہ فیئر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ساری پارٹیوں کے الیکشن ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کوئی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا کرتا، سب ایسے ہی آرام سے الیکشن ہو جایا کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہوا کرتا، ہماری سیاسی جماعتوں کا نظام ہی ایسا ہے. میر صاحب، یہ الیکشن کرانے والے اگر فیئر نتائج کا، جنرل الیکشن میں فیئر نتائج کا مطالبہ کریں تو اس سے آپ جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے کہ جن کے ہاں اپنے الیکشن اس طرح سے ہوتے ہیں وہ فیئر نتائج کا، فیئر ریزلٹس کا مطالبہ کریں گے تو پھر قول و عمل میں کتنا جو اعتزاز آ جائے گا. طاق صاحب نے کچھ دو باتیں کی، ان کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. طاق صاحب نے کہا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے جو زیادتیاں کی بقول ان کی تفصیل گنوائی. بالکل شاید درست کہہ رہے ہوں، مگر ایسا ہے کہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا اس کو کنسیڈ کیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جس فیصلے کو کنسیڈ کیا جائے، جس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، تو اس کے اوپر لیگلی جو ہے نا وہ کوئی سوال نہیں اٹھا. تو جب کوئی سوال نہیں اٹھا تو پھر اس کے بعد یہ کہنا جس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا ہمارے ساتھ، تو مجھے تو لیگلی یہ سمجھ نہیں آتی. دوسری بات ایک اور کی، دو دوستوں نے کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور ایک اور دوست نے بھی، کہ جی سب پارٹیوں کے الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کیا یہ گراؤنڈ ہے کہ سب پارٹیوں کے الیکشن اگر ایسے ہوں اور ایک پارٹی جو ہے وہ اگر فرض کر لیا جائے اس کو رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا وہ اس وقت کوئی ٹارگٹ بنی ہوئی ہے، تو اس کے الیکشن بھی کیا اسی طرح سے ہونے چاہیے؟ یہ اس بات پہ کہ اگر آپ سارے قانون توڑتے ہیں تو میں نے قانون توڑ لیا تو کیا ہوا؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی آرگومنٹس جو ہے وہ کوئی ایسا اپیل نہیں کر رہا. تو الیکشن انہوں نے کیے ہیں، جس طرح سے بھی کیے ہیں وہ سامنے آ گیا. تیسری لمب اس کی یہ بنے گی کہ اب لوگ اس بات پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جو اپنے پارٹی کے الیکشن جو ہے درست نہیں کروا سکتے، وہ ملک کے الیکشن جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے. مگر اس کے باوجود بھی جو ملک کے الیکشن ہے وہ درست طریقے سے ہونے چاہیے، اس میں سب کو اپرچونٹی ملنی چاہیے، فیئر اور فری ہونا چاہیے، اور اس میں جو سمجھتا ہوں کسی کو کسی نشان سے بھی محروم نہیں کیا جانا چاہیے، تاکہ اس الیکشن کے اوپر، اس کے نتائج کے اوپر سب کا اعتماد ہو اور اعتماد کے بعد جو بھی رزلٹ آئیں اس کے نتیجے میں ملک چل پائے. بالکل ٹھیک بات ہے جی. بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ جیسے بھی یہ الیکشن ہوئے ہیں ان کا کم از کم اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور صرف اس کی بنیاد پر ان کا جو نشان ہے انتخابی وہ اس کو نہیں روکنا چاہیے. یہ بحث آرگومنٹ کہ باقیوں کے الیکشن بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بھی الیکشن ہو گئے تو کیا ہو گیا، اس بحث کو نہیں لینا چاہیے. ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے. اس صورتحال کے تحت اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کو فیئر اینڈ فری دیکھنے کے لیے ہمیں اس صورتحال کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے، لیکن اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے. اگر پارٹیوں میں الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا کرتے تو ہمیں اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ آئندہ پارٹیوں میں الیکشن جو ہے جمہوری طریقوں کے مطابق ہو اور جس کو سب تسلیم کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، ہم گفتگو جیسے کر رہے ہیں، نہال ہاشمی صاحب سے رابطہ بیچ میں گڑبڑ ہو گیا تھا. پہلے میں ان سے سوال کروں گا، انہیں جلدی جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں ان سے پوچھوں. نہال ہاشمی صاحب، ایک تو یہی بات جو پی ٹی آئی کے الیکشن ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن ایک بات یہ کہ آپ کی جو ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ آپ اس سے بڑے پیش ہیں کہ سندھ کی سیاست ہے کیا؟ آپ کیا اس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے سندھ میں، تو آپ کیا نتائج کی توقع کرتے ہیں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کو شکست دینا چاہتے ہیں یا کچھ اور آپ کا مطمع نظر ہے؟ کیا مطمع نظر ہے؟ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کے پینلسٹ کی میں نے باتیں سنی، کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو سیمپل مل جائے گا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. بالکل ہمارے لیے کوئی مشکل. پی ٹی آئی نے اپنے 44 مہینے میں پاکستان کے قرض کے حجم کو بڑھایا ہے. نواز شریف نے پاکستان کی ترقی کو بڑھایا تھا.
اور الیکشن میں کوئی بغاوت کے نعرے سے آدمی آگے نہیں جاتا، بلکہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیا تعمیری کام کریں گے، ان کی زندگی میں روشنی لے کے آئیں گے، سڑکیں دیں گے، روڈ دیں گے، نوکری دیں گے. تو یہ غلط فہمی جو سوشل میڈیا پہ کسی کو ہے کہ پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ ہو کے ووٹ گین کرے گی اور ہمیں ٹف ٹائم دے گی، وہ غلط فہمی دور کرے. اب رہ گیا آپ نے سوال کہا سندھ میں ہم اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں. اگر میرے رب نے چاہا تو وزیر اعلیٰ ہمارا ہے، اس لیے کہ سندھ کے لوگوں کی آواز ہے، جو سیلاب زدگان ہے ان کی آواز ہے، یہاں کے مزدوروں کی آواز، یہاں کے آواز ہے، نوجوانوں کی آواز ہے جو 15 سال سے پس رہے کرپشن کے نیچے، اور ایک یہاں پہ جو ایلیگل ٹرائب کا ایک نام سے ایک ان سین سسٹم چل رہا ہے، جو لوگوں کی زمینوں سے محروم ہو رہے ہیں، لوگ نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے 15 سال سے مسلسل سندھ کے لوگوں نے کوشش کیا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور اس کے لیے جو صوبائی گورنمنٹ تھی اس کو 22,000 ارب روپے ملے 15 سالوں میں. اس 15 سال میں ایک چیز دکھا دیں، کراچی جیسے شہر کو اگر انہوں نے کھنڈرات بنا دیے، اگر سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی ہے، آج بھی بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے. میں 2 دن پہلے ابراہیم حیدری میں گیا تو وہاں سارے بچے رنگے پیر کھیل رہے تھے. ہمارے 40% بچی اسٹنٹ ہے، اسٹنٹ. یہاں کے بچے صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے 9 گھوسٹ اسکول ہے، تو کیا ہم 9,000 گھوسٹ اسکول کے ساتھ اگلے داخل ہو بلاول صاحب آنا چاہتے ہیں یہاں پہ، نواز شریف کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. یہ کیا ہم اپنے میں کہا کے رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ غلام ووٹ ڈالیں گے، ہم ترقی کا حق نہیں ہے. کراچی لاہور جیسا نہیں بن سکتا، یا حیدرآباد فیصل آباد جیسا نہیں بن سکتا، یا پھر سکھر جو ہے وہ اسلام آباد جیسا نہیں بن سکتا، اور یہاں کے اسکالرشپ نہیں مل سکتی، یہاں کے لوگوں کی بیماریاں نہیں دور سکتی، یہاں پہ نہیں بن سکتا. ساری چیزوں کو مد رکھتے ہوئے سندھ کے لوگوں نے بیزاری وہ بار بار جوڑ رہے ہیں. مطلب بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اقتصادم ہے، اس کے ساتھ کوئی دوستی سندھ میں نہیں ہو سکتی، نہ آپ کی، نہ جے یو آئی کی، نہ ایم کیو ایم کی، نہ جی ڈی اے کی. تو وہ آپ سب لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھنا نہیں چاہتے سندھ میں، یہی مطلب ہے اس کا نا جی؟ چاہتے اور سندھ کی عوام بھی نہیں چاہتی، ہم بھی نہیں. تو سندھ کی عوام کون سا دیکھنا چاہتی ہے؟ جہاں پہ کرپشن ہو، رشوت زنی ہو، جہاں پہ سسٹم چل رہا ہو، جہاں پہ وڈیرا سسٹم چل رہا ہو، وہاں پہ عام آدمی کی زندگی، تو آپ خود سندھ میں ساری زندگی گزاری، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے لوگوں کی زندگیاں کتنی عذاب ہو گئی ہیں، اور کوئی نہیں آئی. آپ نے اگر کوئی تبدیلی آئی تو مجھے بتا دے 15 سالوں کے اندر کوئی نئی سڑک، کوئی نیا شہر، کوئی نیا کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی. بہت بالکل بہت ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب، آپ کی بات بالکل آ گئی. ہمایوں محمد صاحب، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ایک تو تصادم ان کا پیپلز پارٹی سے ہے، دوسرا آپ کے ساتھ بھی ہے، شو نہیں کر رہے لیکن آپ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ کراچی میں اصل میں پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کے لیے مسلم لیگ بھی آگے آئی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی اتحاد کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کا آپ سے اتحاد ہو جائے. ایک تو سندھ کی صورتحال ہے، دوسرا ملک کے اندر کہیں آپ بھی کسی سے اتحاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ باقی پارٹیاں تو کہتی ہیں کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، لیکن آپ کا تو لگتا ہے صرف اپنے آپ کی سروائیول کا مسئلہ ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ نہال صاحب نے باتیں کی اچھی، مطلب ان کی سوچ بڑی مثبت ہے، ان کے مطلب میں ان کو منع نہیں کر سکتا خیالی پلاؤ بنانے سے، اٹ از ہز رائٹ. ان کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ میں دے اسٹینڈ نو چانس. اچھا وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب فار ایگزامپل دو قسم کے احتیاط ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، ایک ہوتا ہے الیکشن کے بعد. الیکشن سے پہلے کی احتیاط جو ہوتی ہے وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. الیکشن کے بعد کا جو احتیاط ہوتا ہے نا، وہ نارملی آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی سیٹیں لی ہیں، اس سیٹ پہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کسی ایک یا دو پارٹیز کو ملا کر آپ اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پہلے والی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ویکنیسز ہوتی ہے، یار میں ادھر کمزور ہوں، میں ادھر کمزور ہوں، میں ادھر کمزور ہوں، تو اس کی بجائے آپ لوگوں کو ان سے مانگے تانگے کے لوگوں کرتے اور ایڈجسٹمنٹس کرتے کہ یار ادھر میں تمہارے خلاف نہیں کرتا، ادھر تم نہیں کرتے ہو. یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے براڈ، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں.
انہوں نے کہا کہ وہ سٹنٹنگ کی بات کی ہے. ان کو تو سٹنٹنگ کے شاید 2018 تک سپیلنگز بھی نہیں آتے تھے جب تک عمران خان نے سٹنٹنگ کا لے کر ایشو نہیں کیا. ان کو آج تک ان کے سٹنٹنگ کے خلاف کیا کیا عمران خان نے یا آپ کی پارٹی نے؟ تو میں بتا دیتا ہوں جی. کچھ بھی تو نظر نہیں آیا. ایک منٹ ہے جو جب وہ آیا تھا سٹنٹنگ کی باقاعدہ اس میں جو ہمارے ہیلتھ میں بھی آئی تھی یہ تقریباً 5 اس کے جو تھے نا وہ % وہ گرے تھے. اس بیسس پہ یہ ہوا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہوا تھا. اچھا نمبر 2 میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آج تک کسی کو انوائرمنٹ کا کخ نہیں پتا تھا کہ انوائرمنٹ ہوتی کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ تو عمران خان نے آ کے ایک ایسا پروجیکٹ کیا ہے کہ جس کی بیسس پہ پاکستان اس وقت جو 10 بلین وہ جو ٹریز تھا اس میں سے جو 3 بلین لگ گئے تھے اس کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا اٹ از جس کو آپ کیٹیگری گڈ اور ویری گڈ کہتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا یہ 65% ابو ان کے سروائیور ہے. اور وہاں پہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ سیکوسٹریشن ریٹ جو ہے نا وہ ہاف ہو گئی ہے 5 سالوں میں. اور اگر اسی لحاظ سے 5 سال کرتے رہے تو اٹ ول گو ڈاؤن بائی 400%. ٹھیک ہے, تو ایک بہت بڑا یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے کہ یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اینڈ میں تو یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا کیا چیز ہے. تو چلے عوام میں نکلتے ہیں نا, عوام میں آپ بھی نکلے, عوام میں ہم بھی نکلتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب پاکستان کوئی اپنا یہ پنجاب میں تو یہ اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ نے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے تحت آپ لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے. جب کے پی میں کوئی چیز ہوتا ہے تو کے پی میں ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے لحاظ سے اندر کیا جاتا ہے. اس کو تو چھوڑے, کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے 6 سالہ بچے کو جو کہ بیچارہ اسپیشل چائلڈ ہے اس کو بھی اٹھا کے لے گئی گھر سے. ابھی ان کے اوپر اس بچے کے بڑے بھائی نے جو کہ خود 14-15 سال کا ہے وہ کیس کر رہے ان پولیس والوں پہ جو اس بچے کو گھر سے اٹھا کے لے گئے ہیں. مطلب یہ اس گھٹیا حد ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ یہاں تک گر گئی ہیں کہ یہ لوگ کسی گھر میں کسی کو چھوڑ نہیں رہے, کسی کو وہ کر نہیں رہے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کو وہ جو کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں, وہ کہتے ہیں ان کے لیے فیلڈ کو لیول کر دیں کیونکہ یہ لوگ جو ان لیول فیلڈ ہوتی ہے نا اس میں یہ چل نہیں سکتے. یہ بیسیکلی کرال کرنے والے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ ساری جو اپنی کارگزاری ہے خاص طور پر خیبر پختونخوا کی ہے, درخت لگانا اور سٹنٹنگ کے بچوں کی خیر پنجاب میں بھی ہوگا وہاں کی ہے, اور یہ مقابلہ وہاں سے ہے آپ کا خاص طور پر. کراچی میں تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا جتنا یہاں سے ہے, باقی ملک میں بھی ہے. یہ کتنی سچ بولتے ہیں کہ ان کا بائی کر رہا ہے لوگ ان کی کارگزاری کو جو یہ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, اور سوشل میڈیا ایکسپرٹ جو نا اس وقت انہوں نے صرف ایک ماحول پیدا کیا ہوا. یہ زیادتیوں کی جیسی بات کرتے ہیں, زیادتیاں جو ہے نا میرے جیسے بندے کے ساتھ 3 دفعہ جو نا ان کی گورنمنٹ میں 3 دفعہ جو ہے مسائل بنے. جب ہم اپنی تاریخ چلا رہے تھے میرے آفس کے حوالے سے نوٹسز شروع ہو گئے, میرے آفس میں جو ہے نا وہ بندے گھسا دیے, سب کو گن پوائنٹ پہ لے دیا. ایک دفعہ پریکٹیکلی فزیکلی جو ہے نا مار پیٹ ہوئی یہاں پہ لاجز میں. تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا صرف شاید ہماری جو ہے نا وہ ہم اس طرح سے پراپوگیٹ ان باتوں کو نہیں کر پائے یا اس طرح سے. تو اب بھی جو ہے نا وہ سٹنٹنگ اور دوسری چیزیں جو ہے نا یہ الیکشن ہو جانے دیجیے, آپ کوئی ایسی دور نہیں. 8 فروری ہے نا جی, آج ہو گئی دسمبر کی 2 تاریخ ہو گئی ہے, 2 مہینے کی بات ہے. 2 مہینے ایک ہفتہ اور اس میں لگا لیجیے, یعنی 4, 8 اور 9 ہفتے کی بات ہے. اب 9 ہفتے کے اندر جو وہ الیکشن ہو جائیں گے, اللہ پاک خیر کرے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا. اگر یہ کہتے ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, 2018 میں کیا ہوا ہے, اس کے بعد جو RTI کا بیٹھ جانا کیا ہوا, بعد میں ہم الیکشن کے کیسز کرتے رہے. الیکشن کے جب ہم نے کیسز شروع کیے, تھیلے کھلوائے, جو الیکشن وہ اس کا الیکشن مٹیریل ہوتا تھا, نیشنل اسمبلی کے اس سے صوبائی اسمبلی کا ریکارڈ نکلتا تھا, صوبائی اسمبلی کے اس سے قومی اسمبلی کا ریکارڈ نکلتا تھا, ریکارڈ دوسری پی بی میں ہوتا تھا, دوسری پی بی کا تیسری میں ہوتا تھا. ایک عجیب جو ہے نا اس کے اوپر 2-3 کیس رپورٹڈ بھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں کینڈیڈیٹ کا کیا قصور ہے, اور الٹیمیٹلی بینیفٹ جو ہے
پھر اس میں ریٹرن کینڈیڈیٹ کو ملا. دو دعا کریں صرف اس بات کی, دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ الیکشن ہو جائے, سب کو حصہ لینے دیا جائے. الیکشن کا نتائج جو بھی ہوں گے, یہ ہم بڑے کھلے دل سے کہہ رہے ہیں کہ نتائج ہوں گے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے, اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ پاکستان انشاءاللہ آگے چلے گا. جی سلمان عابد صاحب, اب آپ سے بڑی ایک غیر جانبدار تبصرے کی توقع کر رہا ہوں میں. کامران مرتضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور تاکہ الیکشن متنازع نہ ہو. لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ اس وقت آج کے دن تک تو لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کے لیے نہیں ہے نا, اور اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے, امیر صاحب آپ تو خود انسائکلوپیڈیا ہیں, 70 سے 2018 تک کے انتخابات آپ نے گزرے ہیں. کون سا انتخاب ہے پاکستان کا جو ایشوز کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے؟ ہم نے تو سارے انتخابات جو ہے ایک دوسرے پر ایلیگیشنز کی بنیاد پہ لگائے ہیں. یعنی آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ عمران خان یہود و حنود کا ایجنٹ ہے, اور یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپٹ ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہیں تو وہ ویسے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انتخابات میں کب منشور لے کے جاتی ہیں مجھے بتائیے؟ ابھی تک سیاسی جماعتوں کے منشور کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں آج کے دن تک. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو منشور بیسڈ پالیٹکس نہیں ہوتی. اب ہم یہ نیا ڈرامہ لے کر آ گئے ہیں آڈیو ویڈیوز کا, اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پر لان تان کی جا رہی ہے, اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں, اسی پہ سیاسی جماعتیں پریس کانفرنسیں کر رہی ہیں, کسی کی حمایت میں کسی کی مخالفت میں. ہمارا جو الیکٹوریل ماحول ہے نا جی, بدقسمتی سے اس میں کسی ایک جماعت کا نام نہیں لے رہا, جنرل پریکٹس ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ ہے کہ ہم نے کردار کشی ایلیگیشنز کی بیسس کے اوپر سیاست کی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ملا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ملا ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو ایشوز پیچھے رہ جاتے ہیں. میر صاحب اب آپ کی کارکردگی کی بات بتائیں تو ایم ایم اے کی حکومت بھی تھی نا 2002 میں, اس کی کارکردگی کیا تھی؟ اے این پی کی جماعت بھی آئی, پیپلز پارٹی کی ابھی بتائی نہال ہاشمی 15 سال سے حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی 10 سال حکومت رہی ہے. ہماری سیاسی جماعتوں نے اگر کارکردگی دکھائی ہوتی میر صاحب تو پاکستان آج یہاں نہ پہنچتا جہاں اس وقت کھڑا ہوا ہے, سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ, معاشی طور پہ, انتظامی طور پہ, سیکیورٹی کے طور پر, اداروں کے کانٹیکس میں دیکھیں نا. ہم نے تو ہماری جو حکومتیں آتی ہیں, کوئی بھی جماعت کی حکومت آتی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سیاسی اقربا پروری کرتی ہے, وہ سیاسی بھرتیاں کرتی ہے اداروں کے اندر, اور سیاسی بھرتیاں کر کے اداروں کو تباہ کرتی ہے. سب نے کی ہیں, سب. عمران خان صاحب بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, انہوں نے بھی عثمان بزدار جیسے لوگوں کو لگا کر اور پھر جس طرح سے پارٹی کا تباہ کیا, پھر اداروں کے اندر. یعنی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک محکمے کے سال کے اندر 10 12 سیکٹری تبدیل ہوتے تھے. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو گورننس کا کانٹیکس ایشو نہیں ہے. اس لیے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع نہ بنائیں, الیکشن سے پہلے الیکشن کے معاملات کو کریں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جیسے ہی الیکشن شیڈول آئے گا یہ آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کو بھی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی سپیس ملے گی. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک بڑی جماعت کو باہر نکال کر الیکشن کروائیں گے. کون اون کرے گا سر؟ ابھی تو انٹرنیشنل آبزرور بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ کے سوالات اٹھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس وقت الیکشن کمیشن کو چاہیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ جناب کہ کس کا قانون اور کس کا قانون نہیں ہے, کون انٹرا پارٹی درست اور کون نہیں. اور جیسے کامران مرتضی صاحب نے کی, میں ان کی تائید کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس وقت آپ سب کو آگے آنے دیں, الیکشن کا ماحول بنائیں, الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنیوں میں نہ لے کے جائیں, ذاتیات پر ان کی نجی زندگیوں کے اندر نہ جائیں, تاکہ اس پاکستان میں سیاست اور جمہوریت آگے جائے. لیکن اگر آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو ہم 90s کی پالیٹکس میں بے نظیر بھٹو کے خلاف کرتے تھے, آج عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں, کل عمران خان ان کے خلاف کر رہا تھا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سیاسی اور جمہوری قوتیں کمزور ہوں گی اور غیر سیاسی قوتیں مضبوط ہوں گی, اور اس کی ذمہ دار بھی پھر پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں. ٹھیک بات ہے جی. میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کی فضا جب پیدا ہوگی, الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا, تو پھر تمام پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ ایسا نظر آئے گا کہ ایک فیئر پلینگ گراؤنڈ ملتی نظر آئے گی. پارٹیوں کو اس کی طرف کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں الیکشن جس حد تک بھی ہو سکیں فیئر ہوں, سب اس میں حصہ لیں, اور اس کے نتیجے کے طور پر اگر اسے تسلیم کر دیا جائے, یہ بہت بڑا اگر ہے, تو اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان ایک درست راستے پر چل سکتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب یہی دعا ہے ہم سب کی کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہو جائے, یہی کہہ لیجئے گا, اور سموتھلی ہو جائے, کچھ گڑبڑ نہ ہو, اور ہم اس تک پہنچیں اور اس کے بعد سب لوگ اس کے نتائج کو تسلیم کر لیں. کامران مرتضی صاحب, ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ سب لوگوں نے ابھی تک کوئی الیکشن ہائپ کریٹ نہیں کی.
ہائپ کریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ لگتا نہیں ہے پارٹیاں بہت الیکشن سے پہلے جلسے کرتی ہیں، بہت سے ہنگامے ہم ساری پارٹیاں ابھی کچھ محدود لیول پر ہی کام کر رہی ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس سے لوگوں کو شک پڑتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یعنی کہ آج میں ایک جہاں بیٹھا ہوا تھا، لوگ جو سوال کر رہے تھے، میں نے کہا میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ نے روک رکھا ہے کہ آپ بالکل نہیں کہیں گے الیکشن نہیں ہو رہے. میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ عجیب سوال کر رہے تھے. کیا لگ رہا ہے کیوں نہیں پارٹیاں ابھی اتنی ایکٹیو ہو رہی؟ ایک خاموشی سے الیکشن کیوں ہو رہے ہیں؟ دو تین ریزن اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ دیکھیے اس میں کہ پشاور، کوئٹہ، باولپور، لاڑکانہ، کراچی، یہ سب جگہ جلسے ہم کر چکے ہیں. باوجود اس کے کہ ہمیں جو ہے نا وہ جان کے اپنے جو ہے نا ایک طرح سے لالے پڑے ہوئے تھریٹس ہیں، اور کافی سارے لوگ ہمارے اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں، اور یہ واحد پارٹی ہے شاید جن کو جان کے حوالے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم موو کر رہے ہیں اور ہر جگہ مولانا خود پہنچ رہے ہیں، اور ہر یہ بھی آپ اس کو الیکشن کمپین کہہ رہے ہیں. جن بھی ایشوز کی پالیٹکس، ہمارے جو اپنے ایشوز ہیں ہم ان کی پالیٹکس یقیناً کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیسے اب کوئٹہ آئے تھے مولانا، پشاور گئے تھے، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کو ایک تھریٹ الرٹ پکڑا دیا جاتا ہے. اور ایک دن تو جو ہے وہ پھر خود چل کے جو ہے آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہے مولانا صاحب کے گھر پہنچ کے آپ جو ہے یا تو نہ جائیں، خود کرنا چاہیں، یا پھر جو آپ اپنی ساری جو جتنی سرگرمیاں اس کو محدود کریں. اور انہوں نے محدود کروا دیا، آخری حد تک محدود کرا دیا. ایون وہ پریس کانفرنسز جو تھی ان کو بھی جو ہے نا وہ کرٹیل کر دیا، جو شمولیت کے پروگرام تھی. تو یہ صورتحال تمام پارٹیز کے ساتھ پیش آ رہی ہوں گی یقیناً. جیسے ہم کو کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو شہید بھی ہوتے لوگ، مگر ان کے ساتھ ہمیں روز ایک لیٹر آ جاتا ہے تھریٹ الرٹ کا، یا میسج آ جاتا ہے، اور ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انوالو بھی ہوتے ہیں اس معاملے میں انٹیریئر منسٹر صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح سے کریں، ایسے نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ یہی صورتحال ہوگی جس کی معاملہ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بات مکمل کر لیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو تو ابھی پابندیاں بھی ہوں گی، لیکن آپ الیکشن کمپین کے حوالے سے کچھ رابطے کر رہے ہیں؟ پنجاب میں کوئی رابطے آپ کے پاکستان مسلم لیگ کے خلاف ہیں؟ ان سائڈ پالیٹکس تو چلتی رہتی ہے نا، سیاست صرف جلسوں کا نام تو نہیں ہوا کرتا، اور بہت سی چیزیں ہوا کرتی. کوئی پارٹی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، یا اپنے کارکنوں کو کھوتی جا رہی ہے، اور جو روز پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ایک دن کے لیے اندر جاتے ہیں، صبح آگے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، کچھ کر بھی رہے ہیں آپ کے؟ نہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج مردان میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. اچھا یاد رہے کہ ہمارے یہ خالی تھرڈ ٹیئر جو ہے نا جو ہمارے وہ جا رہے ہیں، بعض اکا دکا جو جاتے ہیں وہاں پہ، اور جو ایکس ایم این ایز ہیں یا جو فرسٹ ایئر والے ہیں اس میں وہ جلسے کرا رہے ہیں. اب میں ان کے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں ایک اور چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شانگلہ میں شانگلہ کے علاقے میں ایک جگہ پہ امیر مقام صاحب وہ اپنا جو کر رہے ہیں، ان کو پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے، پولیس ان کو جگہ پرووائڈ کر رہی ہے. اسی شانگلہ میں چند کلومیٹر دور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ وہاں پہ ورکر کنونشن کرتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں دفعہ 144 لگا دیا گیا تھا. دیکھیں جب ہم اس قسم کے الیکشن پروسیس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ کی قیادت ہے اس کو اندر کیا ہوا ہے، باقیوں کو اوپر پریشر ڈال کے ان کو پریس کانفرنس کرا کے ہٹا دیا ہے. آپ ڈرتے کس بات پہ ہو؟ آپ اس بات سے ڈرتے ہو کہ ان کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں، ان کے لیے بغیر کسی اس کے کر رہے ہیں. ہمارا اس وقت جو مین پرابلم ہے نا، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس جو چلایا جا رہا ہے نا، اس میں جو اصل کنٹینڈر ہے، جو مین ونر ہے، اس کو یہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ مین کنٹینڈر نکل جائے گا تو پیچھے جو بچہ کچا ہوگا وہ آپس میں کر لیں گے. چلیے آپ کی بات آ رہی ہے، آپ بس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں، ایسی غلط بات نہیں. ہمارے ہاں عرفان قادر صاحب نے جی اصل میں انہوں نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے، اس لیے کوئی لائن میں گڑبڑ ہو رہی تھی، لیکن اچھا ہوا ہے کہ وہ ہم سے عرفان قادر صاحب ہم ملک کی سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ سیاست ہو رہی ہے، پی ڈی آئی کے آج الیکشن بھی ہوئے ہیں، کچھ سیاسی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے، مسلم لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، دوسری جماعتوں نے بھی، جے یو آئی نے بھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں دور بیٹھے ہوئے پاکستان کے سیاسی منظر ناموں کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جی
میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم کدھر جا رہے ہیں، آبویسلی لگ تو یہی رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن کی طرف جانا بھی چاہیے، اور الیکشن جب ہوں گے اور اس کے بعد جو بھی پارلیمان آئے گی، ہاں وہ ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں، ہم سب کو اس کے ساتھ جیل ضرور ہونا پڑے گا، سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا فیوچر ابھی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا فیوچر ختم ہو گیا. اگر ان پہ کیسز اگر بن بھی گئے ہیں تو ان کو پھر بھی چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں، اگر ان کی کم بھی سیٹیں آتی ہیں وہ پھر بھی اپوزیشن میں بیٹھیں، اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے سارے مل جل کے ملک کے فیصلے کریں، اور اس میں پھر قانون سازی بھی مل جل کے کریں، تاکہ یہ جو ان کو شکایت ہوتی ہے کہ جی عدالتوں سے کیس ان کے خلاف بنتے ہیں اور پھر ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ گرا دی جاتی ہیں، تو یہ جو چیز ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ سیاسی طور پہ ان کے درمیان اتفاق ہو، اور ان کو وہ اتفاق پیدا کرنا چاہیے پاکستان میں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ پیدا کریں گے اس قسم کا اتفاق، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو جس طریقے سے ہم پچھلے 70 سال سے چلتے رہے ہیں. ہمیں اب نئے طریقے، جو درست طریقہ ہے وہ اپنانا ہوگا، جو کہ عین آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک بات. جی سلمان آپ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ قادر صاحب نے بڑی دل کی بات کی ہے. یہی ہم بار بار آپ کے پروگراموں میں کہتے رہے ہیں میر صاحب کہ اس وقت پاکستان کو ایک ریکنسیلیشن چاہیے. الیکشن سے پہلے بھی ریکنسیلیشن چاہیے اور الیکشن کے بعد بھی ریکنسیلیشن چاہیے. سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی تک نہ لے کے جائیں سر، اور اداروں کے درمیان اور سیاست کے درمیان جو ٹکراؤ ہو گیا ہے اس کو کم کریں، اس کو کول کریں، اور سب لوگ، سب سیاسی جماعتیں اور غیر سیاسی قوتیں، سب کو اپنے جہاں وہ کھڑے ہیں نا اس سے ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. راستہ نکالنا ہوگا. سیاست راستہ نکالتی ہے، جمہوریت راستہ نکالتی ہے. ہم نے تو یہاں ایک ایسا مسئلہ بنا دیا ہے میر صاحب کہ ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو دشمن، ایک دوسرے کو غدار کے اندر جب ہم لے کے چلیں گے تو یہ معاملہ چلے گا نا. اور اس کا آغاز یہی ہوگا کہ جیسے عرفان قادر صاحب نے بھی کہا ہے اور باقی اپنا کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر اس طرح کا نہ کریں پابندی کہ کوئی دنیا میں کہے کہ ان کو واقعی دیوار سے لگا کر الیکشن کے عمل جا رہے ہیں. وہ خطرناک مسئلہ ہوگا، پھر وہ محاذرائی بڑھے گی اور ٹکراؤ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے کرام جی، ہم نے ملک کی سیاست میں گفتگو کی. آخری سیگمنٹ میں صرف غزہ کی پٹی کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جنگ بندی تو جو تھی وہ ختم کر دی گئی، اس کے ساتھ ہی وحشیانہ بمباری دوبارہ شروع ہو گئی، اور جو حالات وہاں پیدا ہوئے ہیں اس پر میں سب لوگوں کی رائے لینا چاہوں گا. وقت بہت کم ہے لیکن میں رائے لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے عرفان قادر صاحب کی لینا چاہوں گا، دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی رائے بھی آ جائے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتی ہیں. جی ناظرین کرام، چونکہ وقت بھی بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں سب کی رائے آ جائے. عرفان قادر صاحب، اب یہ فلسطین کا جو مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا، جو صورتحال ہوئی ہے یہ سیز فائر کے بعد، ختم ہونے کے بعد، کیا کہیں گے، کیا کمنٹس کریں گے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے؟ یہ کہوں گا کہ جب سیز فائر ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ بامبنگ شامبنگ کا سلسلہ بالکل ختم ہونا چاہیے تھا، اور یہ افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے ورلڈ لیڈرز کے لیے، خاص طور پہ ان ترقی یافتہ ممالک کے لیے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کہ ان کو اپنا رول اس طریقے سے پلے کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں مزید اشتعال انگیزی جو ہے وہ نہ ہو، اور وہ ایک قسم کا ہم پیس کی طرف بڑھیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی لیڈ جو ہے وہ امریکہ کو لینی چاہیے اور ان ترقی یافتہ ممالک کو لینی چاہیے جو کہ پیرنٹلی نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان کے کیمپ میں ہیں، اور ان کو سب سے پہلا اینٹ جو ہے انہوں نے اس پہ ڈالنی ہے. اور میرے نزدیک تو یہی طریقہ ہے، کیونکہ اگر دونوں سائڈیں اسی طرح لڑتی رہیں گی اور کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنے گا تو معاملے جو ہیں پھر مزید خراب ہوں گے، اور وہ دنیا اس چیز کی متحمل اب نہیں ہو سکتی آنے والے دن. ٹھیک بات. جی ہمایوں احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس مسئلے پر؟ دیکھیں بڑی آبویس سی بات ہے، جب آپ قادر صاحب بات کر رہے ہیں امریکہ کو لیڈ لینی چاہیے، امریکہ لیڈ نہیں لے رہا، امریکہ سائیڈ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بائسڈ ہے، وہ ایک طرف اس کا ٹوٹل جھکا ہوا ہے، وہ دوسری طرف کو دیکھ نہیں رہا. جہاں بھی پیلسٹائنز کے لیے جہاں بھی جو ریزولوشنز ہیں ان کے حق میں جب جاتی ہیں وہ ویٹو کر دیتا ہے. تو وہ اس
का मतलब इस पूरे मेरे लिहाज से अमेरिका सबसे बड़ा मुजरिम है इस पूरे प्रोसेस का। अच्छा, नंबर 2, दूसरा बड़ा मुजरिम कौन है? दूसरा बड़ा मुजरिम जो है जो जितने भी मुसलमान हुकूमतें जो OIC के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन है, उनकी वीकनेस है। उनकी वीकनेस क्या है? वो या तो अमेरिका पे डिपेंड करते हैं और उनको अपने ऊपर यकीन नहीं है, या फिर उन लोगों के कोई डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ के वो चीज को रिजॉल्व नहीं कर रहे। अच्छा, उसके लिए लड़ाई जरूरी नहीं है, उसके लिए अदर मीन्स हो सकते हैं। उसके लिए आप कर सकते हो कि अगर मुझे किसी वजह से मुझे तकलीफ होती है जो कि बगैर लड़ाई की होती है, आप उस जगह पे मुझे प्रेशर करो ना, आप वहां पे करो। जब अमेरिका लोगों के ऊपर प्रेशर तरमीम और इसके लिहाज से प्रेशर डाल सकता है, तो आप लोगों की उनके ऊपर एम्बार्गो ठीक बात है जी, ठीक बात। डॉक्टर साहब, आपकी वहां पे हिट उनको तकलीफ होती। आपकी बात आ गई। कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ लाइन कुछ कटी हुई है। सलमान अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो सिंपल सा जवाब है, वो ये है कि जब तक अमेरिका जो है इसराइल के आगे लगाम नहीं डालेगा, उस वक्त तक ये मामला खत्म नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका इस वक्त उसको प्रोवोक कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, असले के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरा ख्याल है कि जो अमेरिका का दौरा में आ रहा है एक, और दूसरा जो दौरा में आ रहा है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा है अमीर साहब, अब ये रिविजिट होना चाहिए। इस तरीके का किरदार जो अक़वाम मुत्तहिदा इख्तियार करता है, उससे दुनिया में इसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी पे सवालात उठते हैं। ये क्या बात हुई कि आप एक मुज़म्मती करारदाद देके खामोश हो जाएं और कोई ऐसे सख्त एक्शन न लें उन मुल्कों के खिलाफ जो इंसानों की नस्लकुशी कर रहे हो और जो बच्चों को अस्पतालों में अपना मसाजिद के अंदर जो है वो बाकायदा इस तरह से बमबारी कर रहे हो, और उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ एक मुज़म्मती करारदाद पेश कर दें। ये मसले का हल नहीं है। वही बात है ना कि बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है। वो जो इकबाल ने कहा था लीग ऑफ नेशन के बारे में, वही सूरत नज़र आती है जी। और कामरान मुर्तज़ा साहब शायद लाइन हमारे साथ मिल नहीं पाई, तो इसी पर हम सारी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। ज़ाहिर इसको सब पाकिस्तान, हर पाकिस्तान की जज्बात चाहिए कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, ये सब इसके पीछे जो है साम्राज्य है, और मगरब का साम्राज्य है, और उनकी क़यादत अमेरिका कर रहा है। और अमेरिकी क़यादत की सूरत ये है कि चीन और रूस भी खुलकर उसमें शामिल इसलिए नहीं हो रहे कि वो इस पूरे खित्ते में एक नई जंग छेड़ने के मुतरादिफ है, और इस वक्त किसी बड़ी जंग को छेड़ना जो है शायद उनकी नज़र में बहुत बड़ा ख़तरा होगा। लेकिन इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि ये जंग उसे बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। शायद अभी कल तक तो उसका वजूद तस्लीम किया जाना था, अब शायद उसका वजूद बाकी रहना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। और ऐसा जो सूरत हाल है वो इस खित्ते के लिए, इस खित्ते के अमन के लिए कोई एक अच्छी बात नज़र नहीं आती जी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।